اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ہم نے تم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور آگاہ کر دینے والا بنا کر، اور تم سے جہنم میں جانے والوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا. اور یہ یہود اور نصارہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ تم ان کی ملت کے پیرو نہ بن جاؤ. ان کو یہ بتا دو کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کا اتارا ہوا علم آ گیا ہے، تو اللہ کے مقابل میں تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں بن سکتا. یہ اسماء کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، یعنی ان کے جو اعتراضات اور شبہات تھے ان کا جواب دے رہے تھے نا، چل رہا ہے وہی. اب اس بیچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو تسلی دے دی گئی کہ تمہاری ذمہ داری صرف انذار و بشارت تک ہے. جو لوگ تمہاری بات مانیں ان کو ابدی کامیابی کی خوشخبری سنا دو، اور جو لوگ تمہیں جھٹلانے کو پر بزد رہیں ان کو ان کے انجام سے آگاہ کر دو. تم کو حق دے کر کے اس لیے بھیجا گیا ہے. یہ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ لازماً یہ لوگ مسلمان بھی بن جائیں. مسلمان بنانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام انذار و تبشیر ہے. رسول کا کام اتنا ہی ہوتا ہے. سمجھ گا؟ تو ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کر. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تم سے ان جہنم میں جانے والوں سے متعلق پرسش نہیں ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، یہ مسلمان کیوں نہیں بنے اور جنت میں کیوں نہیں آئے. یہ نہیں پوچھے گا. یہ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کو نیک بات سمجھا دو. اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو اپنی شامت بلائیں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب دور کیا ہے کہ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے ایسی واضح بات کو ماننے سے گریز کیوں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انکار کے گریز کے اسباب بہت سے ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں. ہر شخص اس کا پتہ نہیں چلا سکتا کہ ان کے اندر کون سا خناس سمایا ہوا ہے جس کی وجہ سے گریز کر رہے ہیں. ایک ایماندار آدمی کو یہ شبہ تعجب تو ہوتا ہے ضرور کہ ایسی واضح بات جو ہے یہ کیوں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو فرمایا کہ یہ یہود اور یہ نصارہ یہ دونوں یہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں جب تک کہ تم ان کی ملت کے پیرو نہ بن جاؤ.
یعنی ان کا سوال بات کے حق و باطل ہونے کا سوال نہیں ہے، بلکہ ان کا سوال یہ ہے کہ جس کو ہم ساتھ دینا ہو ہمارا ساتھ دے، ہم اس لیے نہیں بنے ہیں کہ ہم کسی کا ساتھ دیں. یہ ہے یہ زدم زدہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عام چیز یہی ہے. سمجھا؟ اصل چیز اختلاف کا سبب حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ زدم زدہ کا اختلاف. زدم زدہ کی وجہ سے وہ چاہے کچھ ہو جائے ہم ان کی بات نہیں مان سکتے، یہ ہماری بات مانے. یہی ہوتا ہے. ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، نہ کہ تمہاری ہدایت یا کسی اور کی ہدایت. جو اللہ کی ہدایت ہے وہ اصل چیز ہے. تو سلامتی تو تمہاری اس بات میں ہے کہ تم اس کو مانو، اللہ کی ہدایت کو. میں بھی اس کو جو مانتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ میری بات ہے، بلکہ اس وجہ سے مانتا ہوں کہ اللہ کی بات ہے. اپنی بات کی حیثیت سے میں نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی بات ہے. تو اگر تم اس زدہ میں پڑ گئے ہو کہ ان کی بات کیوں مانی جائے ہماری کیوں نہ مانی جائے، تب تو یہ نیکی کا اور سلامتی کا راستہ نہیں ہے. ہاں البتہ اس اصول کو تسلیم کرو کہ جو بات حق ہے، جو بات اللہ کے وہ مانو گے. تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اسی کے ماننے میں سلامتی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم ان کے خواہشوں کے پیروی کرو گے، یعنی ان کی بدعتوں کی، اس کی وجہ ہے کہ بدعتیں جتنی بھی ایجاد ہوتی ہیں وہ خواہش کے تحت ہوتی ہیں. صحیح راستے پر چلنے میں انسان کے بہت سی خواہشوں کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو ایسا راستہ اختیار کرتا آدمی کہ جس سے وہ اپنے آپ کو یہ مغالطہ بھی دے سکے کہ وہ صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے اور اپنی خواہشیں بھی پوری کر سکے. سمجھا؟ جتنی بھی بدعات ہے ان کی آپ تحقیق کریں تو ان کے تحت یہی چیز ملے گی کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی خواہشوں کو بھی تسلی کروں اور یہ دھوس بھی جما سکوں کہ دین حق کے اوپر ہوں، شریعت کے اوپر ہوں، پیغمبر کے ہاتھ. اس وجہ سے بدعتوں کے لیے قرآن نے احوا کا لفظ استعمال کیا، خواہش ہے. یعنی ان کے اصل منبع کا پتہ دے دیا ہے کہ یہ بدعتیں کس کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں. یہ خواہشوں کے بدن سے پیدا ہوتی ہے. ان کو عقل سے، دین سے، شریعت سے، سمجھ گیا، سچا صداقت سے، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ خواہشوں سے وجود جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، اب یہ راستہ تو بہت کٹھن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جب آپ پورا کریں گے تب آپ جنت میں جائیں گے. یہ تو بڑا کٹھن راستہ ہے. یہ کھکھیر کون بول لے سکتا ہے؟ تب یہ ہوا کہ فلانے بزرگ جو ہیں وہ بڑے خدا رسیدہ، سمجھا. اب وہ اٹھ کے بازار پہ جا کر کے کچھ حاضری دی، کچھ پیسے خرچ کیے اور یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کے زمرے میں شامل ہو گئے اور ان کی بزرگی کا مقام آپ یہ طے کر لیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اکیلے جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے تو جنت واجب ہے، تب وہ اکیلے تو نہیں جائیں گے. ہم نیازمندوں کو بھی آخر لے کے جائیں گے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے. قریش جو ہے اپنے جن اصنام کو پوجتے تھے تو ان کے متعلق ان کا یہ خیال تو نہیں تھا کہ یہ خالق ہیں، مالک ہیں، زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، یہ بارش لانے والی ہے، تو نہیں تھا. وہ تو خود کہتے تھے کہ نہیں، بلکہ صرف اس بنیاد پر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم کو بھی قریب کر دیتے ہیں اور ان کی سفارش اللہ میاں سن لیتے ہیں. تو اب اگر ہم ان کو پوجیں گے
تو یہ اندیشہ نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالے گا، ہم محفوظ ہو جائیں گے. یہ خواہش ہی نا سمجھے آپ. یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کرنا دھرنا کچھ نہ پڑے، کسی کا دامن پکڑ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں جائے. یہ خواہش ہے. تو فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں کے خواہشوں کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے. علم سے مراد علم حق، علم حقیقی، علم وحی، حقیقی علم. لفظ اپنے صحیح معنی میں ہے. علم یوں تو کہنے میں تو تمام خرافات کو بھی علم کہہ سکتے ہیں. جو بھی آپ لکھتے ہو پڑھتے ہو یہ سب آخر علم ہی علم سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے جس چیز کو علم کہا ہے وہ علم ہے کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل بے داغ اور بے غل و غش اور ہر آلائش سے محاورہ علم ہے. تو فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ علم وہی نہ آیا ہوتا اور تم کسی گمراہی میں مبتلا ہوتے تب تو تم یہ توقع کر سکتے تھے کہ شاید تم کو خداوند تعالیٰ کچھ کرم کی نگاہ کرے. لیکن اس علم کے آ جانے کے بعد آپ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. یہ ظاہر ہے کہ اسی قرآن کو تو کہا گیا ہے نا. یہ قرآن آپ کے یہاں موجود ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز اٹھ گئی، مگر قرآن مجید کا نقطہ نقطہ محفوظ ہے اور یہ محفوظ رہے گا. اس کی گارنٹی اللہ بھی نے خود ہی دی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہر شخص کے اوپر حجت پوری ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ بھی آ کے آپ کو پڑھانے بھی مولوی بن کے مدرسے میں. یہ تو نہیں. قرآن نازل کر دیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس قرآن کی تفسیر بھی کرا دی، تشریح بھی کرا دی. اب آخر ہمارا اور آپ کا بھی تو کچھ کام ہے نا کہ ہم یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ ہمارے پاس خدا کا اتارا ہوا علم موجود ہے اور اس علم کے بعد ہمارے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے. اب ہمارا کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا. اس میں لب و لہجے میں جو تیزی ہے کہ پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اگر تم ان کی بدعتوں کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس وہی ہے الہی کا علم آ چکا ہے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں بنے گا. تو اس میں الفاظ کے اعتبار سے تو خطاب ضرور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن معنی کے لحاظ سے خطاب جو ہے مخالفین سے ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ، اور وہ سلیم الطبع بھی ہے، آپ کی بات سنتا بھی ہے، لیکن دوسرے کو سنا کے کہتے ہیں کہ تم نے اگر شیطانوں کی پیروی کی تو پھر یہ کہ تمہاری خیر نہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں دھمکی جو ہوتی ہے وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو ہوتی ہے. اگرچہ خطاب آپ اپنے آدمی سے کرتے ہیں لیکن عتاب جو اس میں ہوتا ہے، اس خطاب کے اندر جو عتاب ہوتا ہے وہ دوسروں پہ ہوتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب تو ہے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن اس میں جو عتاب ہے ان لوگوں کے اوپر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کر رہے تھے کہ گھسیٹ کر کے اپنی ملت میں شامل. تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو پھر یاد رکھو کہ اب خدا کے مقابل میں تمہارا کوئی ولی و واسطہ سے مددگار نہیں ہو سکے گا.